الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ جو کہا جائے سنا جائے، یا اللہ اس میں غلطیاں معاف فرما، کم و بیشی معاف فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ کے فضل سے آج یہ 42 سیشن ہے۔ معذرت ہے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی کیونکہ کچھ گروسری کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا۔ ہم اس وقت 42 سیشن پہ ہیں اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ احوال پورے دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، اور پھر مدنی زندگی میں سخت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت وقت آیا اور مسلمان کافی حد تک پریشان وقت گزارا مسلمانوں نے تکلیفوں میں، اور اسی وجہ سے اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی، پھر غزوہ احد ہوئی۔ میں یہ بات اس وجہ سے دہرا رہا ہوں کہ ہم حنین کے اوپر تھے، لیکن مسلمانوں کے اوپر جو وقت پچھلے دور میں گزرا وہ بہت سخت وقت تھا۔ مکی زندگی میں تبلیغ پہ پابندی، مدنی زندگی میں مسائل، بھوک، پریشانی، قبائل کا ڈر کہ اٹیک نہ کر دیں، لیکن آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل دین کی جدوجہد، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی خلوص، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان مال کو بلا دریغ لگانا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں نہ دن دیکھنا نہ رات دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کیا مسلمانوں کے پاس، اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وقت تھا سخت، اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر چھوڑ کے جا رہے تھے اپنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں پہ مکہ کو فتح کیا، اور مکہ کی بہت بڑی تعداد سرداروں کی ایسی تھی جن میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے، اور کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان تو لے آئے، لیکن ابھی ان کے قلوب اتنے اسلام کے لیے پوری طرح رسول، کیونکہ نہ صحبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مکہ جب فتح ہو گیا تو اب یا تو ان کے لیے دل میں رسول، وہ صحبت رسول ان کو پوری طرح حاصل نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان ہیں وہ ان کے بعد کے مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حنین کی طرف مسلمانوں کا لشکر بھیجا، اور حنین میں پہلا ایسا وقت تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھی، مسلمانوں کا موریل بہت ہائی تھا کہ آج ہماری تعداد ہے، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہونا، ایک بشریت کے آپ اوپر ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتے ہیں، ہمارے حالات، اسپیکٹس، ہر چیزیں ہمیں میٹر کرتی ہیں، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر مسلمانوں پر آزمائش بھیجی، اور حنین جو ہے، حنین کی جنگ جو ہے وہ شروع کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدلتی نظر آئی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مددیں آئیں، اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے کہ بہت بڑا مسلمانوں کو، کیونکہ قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف سے غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی تھی کہ وہ اپنا سارا مال و دولت لے آئے تھے، اپنا مال بھی لے آئے، بچے بھی لے آئے، عورتیں بھی لے آئے، جس کے بارے میں جو بوڑھا وہ شخص تھا اس نے، جو ان کے قبیلے سے تھا، اس نے منع کیا تھا کہ مالک تم نے صحیح کام نہیں کیا، جو ان کا مالک بن عوف جو ان کا سپہ سالار تھا، لیکن اور مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں اتنا بڑا مال غنیمت ملا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بدین بالورقہ کو
اس مال غنیمت کا امیر بنایا اور ان سے کہا کہ آپ جیرانہ لے جاؤ اس سب کو، یعنی جتنے بڑی تعداد 6000 لوگ ہیں اور جتنا بڑی اونٹیں ہیں، اونٹ ہیں، بہت بڑی تعداد میں بکریاں ہیں، اور جس کا ذکر میں نے پچھلے ہفتے کیا تھا، تو ان کو سب کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے وہ جیرانہ، مکے کے پاس کا علاقہ ہے جیرانہ کا، تو وہاں لے جایا جائے۔ اور کیونکہ مالک بن عوف جو تھا وہ طائف کی طرف بنو ثقیف کے پاس قبیلوں کے اندر چلا گیا تھا اور طائف کی طرف اپنے لوگوں کو لے گیا تھا، کچھ تو گرفتار ہو گئے لیکن اپنے جو اس کے ساتھی تھے ان کو لے گیا تھا، اور اس نے کیا یہ کہ بنو ثقیف میں وہاں پر قبیلوں کے قلعے کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس کی طرف جانا چاہا تاکہ اس کی طرف چڑھائی کریں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل ارادہ، کیونکہ طائف کے اندر بنو ثقیف واقع تھے، بنو حوازن پہلے تھے، پھر بنو حوازن جو تھے وہ لڑنے آئے اور بنو ثقیف بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن حوازن کو شکست ہوئی اور وہ حوازن میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرف طائف کی طرف نکل گئے، جس میں ان کا سردار مالک بن عوف بھی تھا، اور کچھ کا ذکر میں نے پچھلے ہفتے کیا تھا۔ تو مالک بن عوف جو تھا وہ بنو ثقیف کے قبیلوں میں، قلعوں میں جا کر وہاں پر اس نے پناہ لے لی۔ اچھا، طائف کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ طائف دراصل عرب کے اندر اسلام سے پہلے بھی اب بڑا شہر تھا جس میں انگور اور کھجور اور دوسرے پھلوں کی کثرت تھی، اور یہاں پر یہ عرب کا جو ہے وہ علاقہ سمجھا جاتا تھا جہاں پر نسبتاً ویدر جو تھا وہ کم تھا، اور ہمیں پتہ ہے جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طائف کا ویدر بہت ڈیفرنٹ ہے بنسبت عرب کے پورے علاقے سے، اور اس میں یہاں کے عمرہ جو ہیں وہ اپنا وقت جب موسم گرم ہوتا تھا تو یہاں پر اپنی چھٹیاں منانے آیا کرتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ دراصل شام کا شہر تھا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ غزوات النبی کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس عرب کے اندر بھی شام جیسی ایسا کچھ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے شام کے شہر کو، طائف یہ جو علاقہ تھا، اس کو عرب کے اندر یہاں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام اس کو لا کر یہاں پر رکھ گئے تھے۔ معجزہ ہوگا نبی کا، اتنی کوئی وہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طائف کے اندر جو ہے وہ انگور اور طائف پھلوں کا شہر تھا، سرد شہر تھا۔ اچھا، اب ان کے بڑے بڑے قلعات بھی موجود تھے جس کے اندر سالوں سال بھر کا سامان بھی رکھا ہوتا تھا۔ تو مالک بن عوف نصری جو ان کا سالار تھا، اس نے اپنی فوج کے ساتھ طائف کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور غلہ ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے قلعوں کو لا کے بند کر دیا، یعنی قلعوں کے اندر قید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بھیج دیا، اور کہ آپ جاؤ اور طائف کی طرف جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رستے میں ایک بت پڑتا تھا جس کا نام تھا ذوالکفین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ موحدین جو صحابہ تھے، نیک صحابہ تھے، ان کے ساتھ بھیجا، اور طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ طفیل ابن عمر دوسی یہ جا کے اس بت کو جلا دو، اور مجھ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم جلا کے آؤ تو مجھ سے ملنا طائف میں آ کر۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ گئے تھے، تو جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور انہوں نے قلعے کے اوپر لوگوں کو للکارا کہ آؤ باہر نکل کے آؤ، تو انہوں نے وہاں سے تیر اندازی کر دی، جس سے مسلمانوں کی جو فوج تھے ان کے لوگ کچھ زخمی ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے تقریباً 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہ ایونٹ ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر طائف کے اندر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ تو قلعے کے اندر قید ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں باہر اپنا خیمہ وہاں ڈال لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خیمہ طائف کے باہر، مطلب طائف کے علاقے کے باہر ڈال لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو جنگوں کے لیے بلاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں انتظار کرنا ہے، کرو، ہم یہاں پر سالوں کے لیے سال قید ہیں، ہم یہاں پر اپنے طور پر کمفرٹیبل ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو جنگ کے لیے پکارتے تو وہ تیر اندازی کرتے وہاں سے. اسی درمیان میں حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ طائف سے آ گئے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ طائف جب آئے تو اپنے ساتھ منجنیق لے کے آئے. وہ منجنیق ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں جنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا, جس سے آپ پتھر کو پھینکتے تھے دور کی طرف, یعنی آپ تھرو کر دیتے تھے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ طائف کے قلعے جو بند ہیں ان کو توڑا جائے, ان کے دیواروں کو. ایک روایت میں بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیونکہ فارس کے تھے, آپ نے وہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی اور وہیں پر اس کو بنایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے اور جنگ کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا تھا, تو مسلمانوں نے اس منجنیق کو استعمال کرتے ہوئے دیوار کو توڑنے کی کوشش کی. تو ان قبیلے والوں نے جو قلعے والے تھے انہوں نے وہاں سے انگاروں کی سلاخیں, گرم سلاخیں جو ہے مسلمانوں کی طرف پھینکنا شروع کر دی. اب جب مسلمانوں کی طرف انہوں نے پھینکنا شروع کی تو مسلمانوں کو لامولا پیچھے ہٹنا پڑا, اور مسلمان جو ہے وہ خیمے کے پاس آ کر, مطلب اپنے جہاں باہر مسلمانوں کا پڑاؤ پڑا ہوا ہے اور اندر یہ قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر کے اندر, طائف کے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات المومنین موجود تھیں. ایک ام سلمہ تھیں اور ایک حضرت زینب بنت جحش تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے مختلف مقامات پر, طائف ہی کے اندر دو مختلف مقامات پر ان کے خیمے نصب فرمائے. طائف کا تو پورا محاصرہ مسلمانوں کی نے کیا ہوا تھا اور یہ تقریباً 18-19 دن تک رہا. اسی درمیان میں حضرت ام سلمہ کے خیمے میں ان کے بھائی موجود تھے, اور ان کے بھائی بھی موجود تھے, اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں مخنث, جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ نہ مردوں میں سے ہوتا ہے نہ عورتوں میں ہو سکتا ہے, ہجڑا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, وہ عربی زبان میں اس کو مخنث کہتے ہیں. وہ مخنث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے ساتھ موجود تھے, اور وہ مخنث جو ہے وہ آیا. اب یہ تو لامولا مطلب اس کے اندر تو مردانی نہ کوئی مطلب کوئی خصوصیت ہے, تو اس کا کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو اس نے آ کر عبداللہ سے کچھ ایسی بات کی جو کہ بہت زیادہ خراب تھی, اور اس نے اس طرح سے کہا کہ کل جب طائف فتح ہو جائے گا تو غیلان جو طائف کا جو سردار ہے اس کی بیٹی جو ہے نا, اس کو, غیلان کی بیٹی کو جو ہے اس کو تم اپنے پاس لے لینا, وہ بہت خوبصورت ہے. اور اس طرح سے اس نے اس کے حسن کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت برا لگا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس شخص کو اتنی اس کی نگاہ جو ہے سخت ہے اور خراب ہے. یعنی میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص نہ اس کے اندر کوئی مردانی خواہشات ہیں, نہ نسوانی کوئی مسئلہ ہے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا خبیث ہے کہ یہ اس طرح کی نظر ہے اور یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آئندہ مجھے یہ شخص جو ہے یہاں عورتوں کے خیموں کی طرف نہ آئے. بعض روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ حکم دیا, اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایگزائل کر دیا تھا بعد میں, اور یہ جب ایگزائل ہو گیا تو پھر یہ کہا گیا کہ تو بھوکا مر جائے گا. تو پھر مدینے سے بھی باہر رہا, پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, ان کے دور میں بھی ان کو ایگزائل ہی رکھا گیا. یہ صرف کچھ وقت کے لیے مکہ مدینے میں آتا تھا اور اپنا سامان کھانے پینے کا لے کے نکل جاتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہرحال اس کو جو ہے وہ سخت جو ہے وہ تنبیہ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو, کیونکہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایک روایت میں ایک اور یہ بات بھی ہے کہ یہ صحابہ کے درمیان جو جنگی صحابہ تھے ان کے درمیان میں اسی طرح کی باتیں کرتا تھا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت غصہ آیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ خبیث ان باتوں کو سمجھتا ہے جو میں نے اس کے منہ سے سنی ہے. ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا تجھے ہلاک کرے, تیری نگاہیں بڑی دور تک پہنچتی ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے میں نے کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا
کہ خبیث عورتوں کے معاملات کو جانتا نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام بیچ میں ایک واقعی بات رہ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب طائف کے رستے میں نکلے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر جو ہے وہ ایک قبر پہ ہوا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی قبر ہے جو دراصل جو مکہ کا جو ابراہہ کا لشکر تھا اس کو لے کے آیا تھا راستہ دکھا کے مکہ کی طرف۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا نشانی کے طور پر بتاتا ہوں، تم دیکھو اگر اس کی قبر کھودو گے تو تمہیں اس کے قبر کے پاس ایک شاخ ملے گی۔ تو صحابہ رضی اللہ انہوں نے دیکھا تو واقعتاً وہاں پر شاخ تھی، ایک موجود تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام طائف پر پہنچ گئے، آپ علیہ السلام نے پکارا اور ایک اعلان یہ بھی کیا گیا کہ بھائی تم لوگ نکلو، جنگ کرو۔ آپ علیہ السلام لیکن وہ نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ قلعے کے اندر بند ہو چکے ہیں اور اب ان کا نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ یہ نکلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ بنو ثقیف کے باغات جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں، اور بعض روایت میں ہے کہ آگ لگا دی جائے۔ جب مسلمانوں نے تیزی سے باغ کاٹنا شروع کر دیے تو قبیلے والوں نے اپنے اللہ کے رسول علیہ السلام کو واسطہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری پھوپھیاں خالائیں، آپ نے اپنا وقت بنو حوازن میں گزارا ہے، آپ کی والدہ رضائی والدہ جو ہیں اسی قبیلے سے ہیں، آپ کو واسطہ ہے بنو ثقیف کے لوگ رشتہ داری کا اور بنو حوازن سے ہماری رشتہ داری کا، آپ خدا را یا نہ کیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں رشتہ داری اور خدا کے نام پر ان باغوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر یہ اعلان کروایا کہ جو شخص بھی قلعے سے نکل آئے گا وہ آزاد ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے ایک اپرچونٹی دی کہ تم میں سے جو شخص بھی قلعے کے اندر ہے اگر وہ آ گیا تو غلام نہیں، کیونکہ جنگ ہو گئی تو غلام بن جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا ابھی تم لوگوں کے پاس وقت ہے، اگر کسی کو آنا ہے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن اور وہ آزاد ہے۔ تو ایک قول کے مطابق 15 آدمی، ایک قول کے مطابق 12 آدمی، ایک قول کے مطابق 30 آدمی، یہ مختلف آدمی آئے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ نہ آئے۔ اسی درمیان میں ایک شخص تھا عیننا کے نام سے، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں اسلام کی دعوت جو ہے وہ بنو ثقیف والوں کو دوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جا کے اللہ کے رسول کی دعوت دے دو۔ تو وہ جب قبیلے والوں کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ تم لوگ مضبوطی سے اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریب کیا، اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں جا کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مضبوطی سے اپنے قلعے میں ڈٹے رہو، کیونکہ تمہاری حیثیت غلام سے بدتر ہوتی جائے گی، اور یعنی اگر تم نے قلعہ چھوڑ دیا اور تم یہ مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو تمہاری حالت جو ہے غلام سے بھی بدتر ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو وحی کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ عیننا جو شخص ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریب کیا ہے۔ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے تبلیغ کر دی اسلام کی، ان کو دعوت دی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل دی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا تم فریب کرتے ہو، تم نے ان سے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو انہیں اسلام کی دعوت دی ہے اور انہیں دوزخ سے ڈرایا ہے اور جنت کا راستہ بتایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عیننا مجھے وہ سب باتیں پتہ ہے جو تم نے ان سے کہی ہیں۔ جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو واقعتاً نبی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے سامنے توبہ کی اور کہا یا رسول اللہ میں پشیمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ فریب کیا، دھوکے بازی کی۔ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں بنو حوازن کے لیے آئے تھے، اور طائف کا جو علاقہ تھا جہاں یہ قبیلہ موجود تھا یہ بنو ثقیف تھا، اور بنو ثقیف دراصل جنگ میں بنو حوازن کے ساتھ آئے تھے لڑنے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام بنو حوازن کے پیچھے آئے تھے، لیکن آپ کا مقصد بنو ثقیف کو جو ہے وہ کیپچر کرنا نہیں تھا۔ اسی درمیان میں آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کو ایک دودھ پیش کیا گیا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو وہ دودھ جب پیش کیا جانے لگا تو ایک مرغا آیا اور اس نے وہ چونچ ماری جس سے وہ دودھ کا پیالہ گر گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر صدیق اکبر سے کیا. اب دیکھیں نبی ہیں لیکن نبی کا قرب کس کو حاصل ہے؟ صدیق رضی اللہ عنہ کو. اسی لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے میں بھی خواب کی تعبیر جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر دینے میں ماہر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کا خواب تو بے عینی وہی ہے، لیکن مشورہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ لگتا یہ ہے کہ یہ قبیلہ فتح نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوفل بن معاویہ دیلمی کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے. رائے پوچھی، خواب کتاب کا ذکر ہے لیکن آپ نے رائے پوچھی کہ تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بنو ثقیف کے بارے میں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لومڑی اپنے بھٹ میں ہے، اگر ٹھہرے رہیں گے تو پکڑے رہیں گے اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں. یعنی ابھی تو لومڑی اندر اپنے بھٹ کے اندر گھسی ہوئی ہے، نکلے گی تو باہر، نکلے گی تو پکڑ لیے جائیں گے، پکڑ لیں گے. اس درمیان میں حضرت عثمان بن مسعون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا رکاوٹ ہے، آپ طائف والوں پر فیصلہ کن ہمراہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ جو ہے وہ طائف والوں پر ثقیف پر حملہ کریں، آپ یہ قلعے کے اندر بندے، آپ کیوں ان پر فیصلہ کن حملہ نہیں کرتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا محتاج ہوں، جب مجھے حکم ہوگا تو حملہ کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے، میں تو حوازن کے لیے آیا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں آپ کا کیا ارادہ ہے اور آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ سیرت مصطفیٰ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں. اور اس کے بعد اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر یا رسول اللہ ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دیا کوچ کرنے کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان کر کے میرے پاس پہنچا. چنانچہ بعد میں یہ قبیلہ جو ہے وہ قبیلہ ثقیف جو تھا وہ بعد میں خود فتح ہو گیا، اور مالک بن عوف نصری جو تھے یہ مسلمان ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے اور شرف اسلام سے صحابی بن گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس طرح واپس نہیں جائیں گے. تو غزوات النبی میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم حملہ کرتے ہیں. اب جیسے ہی حملہ کرنے کا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ارادہ جانے کا ہی تھا، تو جیسے ہی انہوں نے حملہ کرنے کا سوچا تو ادھر سے جب تیر اندازی ہوئی تو کچھ لوگ زخمی ہوئے، تو فوراً کے فوراً جو ہے سب تیار ہو گئے واپسی کے لیے، کیونکہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کو کسی طرح سے قبائل سے ان کو ان کے قلعوں سے نکال سکیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو بنو ثقیف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بنو ثقیف کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی چھوڑ گئے اور آپ واپسی کا آپ نے وہ کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی کا سفر لیا. اچھا جب میں نے جس کا ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ حملہ ہوا تھا اس کے اندر تیر اندازی کی وجہ سے کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے. جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے تھے انہوں نے حملہ کیا تھا اور بنو ثقیف کی طرف سے قلعوں سے تیر اندازی ہو رہی تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے اس میں زخمی ہو گئے. یعنی زخمی ہونے والوں میں ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے، اور ان کی یہ وہی سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں جن کی بیوی تھی سیدنا عاتکہ رضی اللہ عنہ.
اور سیدنا عاتکہ رضی اللہ عنہا سے ان کی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بہت محبت ہے. عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ زخمی تھے لیکن ان کا انتقال بعد میں ہوا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ فوراً نہیں ہو گیا تھا اس کے اندر، لیکن یہ زخمی تھے. ان کی اپنی عاتکہ رضی اللہ عنہ سے ان کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بات بیچ میں آ گئی، تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیٹے کے یہاں آئے تو اس وقت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ سے کچھ مذاق کر رہے تھے، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا جمعے کی نماز ہو چکی؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا کہ میرے بیٹا یعنی نماز جو ہے وہ پوچھ رہا ہے نماز کا، حالانکہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تمہارا دین جو ہے اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی محبت سے زیادہ اہم نہیں ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے پاس جب تک نہیں آؤں گا جب تک تم اس بیوی سے جو ہے وہ علیحدگی نہیں اختیار کر لو. اب عبداللہ رضی اللہ عنہ باپ کی محبت، باپ نام والا صحابی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنبی، تو آپ نے اپنی بیوی عاتکہ رضی اللہ عنہا کو علیحدہ کر دیا، یعنی ایک طلاق دے دی. لیکن کیونکہ محبت بہت تھی اس وجہ سے غم کا شکار تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا تو بہت زیادہ دکھی ہے، تو آپ نے کہا کہ تم اپنی رجوع کر لو. اور پھر جب آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کی طرف سے اجازت سنی، تو آپ کا ایک ذاتی غلام تھا جس کو آپ نے خریدا تھا، اس کو آپ نے اللہ کے رستے کے لیے آزاد کر دیا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دے دی. تو آپ نے اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر لیا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو عاتکہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرثیہ لکھا جس میں تھا کہ میں نے عہد کیا کہ تمہارے لیے میری آنکھیں ہمیشہ اشک آلود رہیں گی، اور اب میرے جسم کبھی گرد و غبار سے دور نہیں ہوگا. یہ آپ نے ایک مرثیہ لکھا. جب عاتکہ رضی اللہ عنہ کا انتقال، جب ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عاتکہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھجوایا. اب آپ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ کوئی عیب والی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں جتنا میں تاریخ کو میں نے پڑھا ہے، شاید ہی کوئی بیوہ عورت وہاں موجود رہتی ہو ان کے زمانے میں. تو ان کے ہاں نکاح کا رواج بہت زیادہ تھا. ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت جو ہے وہ نکاح کے بغیر ہو. یہ ہمارے معاشرے کی کچھ کمزوریاں ہیں، اور نہ ان کے ہاں یہ چیز عیب سمجھی جاتی تھی کہ اگر اس کی ایک عورت کی شادی ہو گئی، اس کے شوہر کا شہید ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی دراصل زخم ہی کی وجہ سے، اسی جنگ کے زخم کی وجہ سے ہی آگے جا کے ان کا انتقال ہوا تھا. تو ان کے یہاں بھی کوئی یہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی بیوہ ہو گئی اور اس سے شادی کر لینا، بلکہ ان کے یہاں مستقل ایک شادیوں کا رواج تھا. اور اس کی بڑی حقیقت ہے، اس کی بڑی دور دراز نتائج ہیں جو کہ آج ہم اپنے معاشرے میں بھگت رہے ہیں. بہرحال سیدنا حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گیا. اور جب عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا کہ یا امیر المومنین، کیا میں عاتکہ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی، تمہیں اجازت ہے، اس میں کوئی بات نہیں، تم کہہ سکتے. تو انہوں نے حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ کا وہ شعر یاد دلایا جو آپ نے اپنے پہلے شوہر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شہید ہو گئے، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، اور
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو اسی طرح حضرت عمر جب شہید ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر کے لیے مرثیہ لکھا. اسی طرح حضرت مرثیہ کا مطلب یہ کہ ایک اشعار پڑھے. عرب کے اندر اشعار پڑھنا ایک بہت مطلب چلتے چلتے وہ اشعار کہہ دیتے تھے، بڑے بڑے اشعار کہہ دیتے. تو اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس کے بعد شہید ہو گئے. جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تو آتکا رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ اب اسلام میں آپ کے سوا کوئی بڑی شخصیت نہیں رہی ہے، اور میں آپ کا قتل کسی حال میں پسند نہیں کرتی. یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے بعد پیغام بھیجا. اور اس کے بعد ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ جس کو شہادت کی آرزو ہے وہ حضرت آتکا رضی اللہ عنہ سے شادی نکاح کر لے، کیونکہ حضرت آتکا رضی اللہ عنہ سے جو نکاح کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. تو جس کو آرزو ہے نکاح کی شہید ہونے کی، وہ آتکا رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لے. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی طائف سے نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گزر ہوا ایک وادی کی طرف سے، اور رات کی تاریکی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند بھی تھی. درمیان میں بیری کا درخت آ گیا. جب وہ بیری کا درخت درمیان میں آ گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند ڈسٹرب نہ ہو، وہ بیری کا درخت آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو گیا، یعنی دو حصوں میں کٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ خراب نہ ہو، اور وہ دو حصوں میں الگ ہو گیا. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے گزر گئے، اور اس کے بعد وہ انہی دو حصوں میں پھٹا رہا، یعنی درمیان سے راستہ بن گیا اس کا. اسی سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ کے قریب پہنچے، جب یہاں پر مال غنیمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ایک شخص ملنے آیا، سراقہ. اور یہ سراقہ وہی شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو یہ سراقہ جو تھا، یہ مکے والوں نے جو اعلان کیا تھا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے آیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روکا تھا، تو اس کے گھوڑے کے قدم دھس گئے. اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یا ایک اور ساتھی جو تھے ان کے ساتھ ایک تحریر لکھنے کو بھیجا تھا کہ سراقہ جو ہے اس کو میری طرف سے امان ہوگا. یا عامر بن فہیرہ جو راستہ دکھانے والا تھا، اس نے تحریر لکھی تھی یا ابو بکر صدیق نے لکھی تھی. تو وہ تحریر لکھ کے دی تھی کہ سراقہ کو امن ہوگا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحریر دکھائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج وفا کا دن ہے اور پورے وعدے کرنے کا دن ہے، اس کو قریب لاؤ. اس کے بعد سراقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قریب آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سراقہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف صدقہ بڑھانا چاہا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ صدقہ دینا چاہا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً نہیں لیا. اور ایک سوال پوچھا کہ گمشدہ اونٹنی اگر میرے حوض پر پانی پینے آ جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی جو حوض میں نے اپنے اونٹوں کے پانی پلانے کے لیے رکھا ہے، اگر اس کوئی اور دوسری اونٹنی آ جائے تو اس کا کیا کیا جائے. تو سراقہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جو پیاسے کو پانی پلائے اس کو اجر ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیرانہ پہنچ گئے واپس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شمار کیا تو قیدیوں کی تعداد تقریباً 6000 تھی، اور اونٹ تقریباً 24,000 تھے، بکریاں تقریباً 40,000 تھیں، اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی. یہ بہت بڑا مال غنیمت تھا مسلمانوں کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین تو پہنچ گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت جو ہے وہ جیرانہ تو پہنچ گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت جو ہے تقریباً 8-10 دن تک، 10 سے 12 دن تک تقسیم نہیں فرمایا. اور تقسیم بھی نہیں فرمایا. اور ایک واقعہ اور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ، دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس غزوہ حنین کے اندر
قیدی بن گئی، اور جنگ سے یعنی حنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا رہے تھے، اس وقت ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں، رضائی بہن ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم ابھی اپنے لوگوں کے ساتھ، قبیلے اپنے قوم کے ساتھ رہو جہاں یہ جا رہے ہیں جیرانہ، میں واپس آؤں گا تو پھر بات کروں گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا تھا، جب یہ وہاں پر آ گئیں اور یہ حنین جیرانہ کے اندر وہاں موجود تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرا نام شیمہ ہے اور میں آپ کی رضائی بہن ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم جو میری بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو تو اس کی کیا علامت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں، اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے میرے دانت کاٹا تھا، یعنی آپ نے بچپن میں اپنے دانت سے کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے جسم پر موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا اور آپ نے ان کے لیے بیٹھنے کی چادر بچھائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے اپنی بہن کے لیے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو بہن، تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ چلو، چاہو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنی قبیلے والوں کے ساتھ رہو. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن شیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت انہیں کچھ اونٹ، بکریاں اور 3 غلام اور ایک باندھی عطا فرمائی. یعنی وہ نبی مرسل جو کہ جنہوں نے مطلب ایک وہ وقت کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں رضاعت آپ نے پائی، جہاں مکے میں آپ یتیم تھے، آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بہن آئی اور اس نے اپنا دعویٰ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے چادر تک بچھائی. یہ اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ نبی کے ہی اخلاق ہیں جو کہ امت تک پہنچے ہیں، کہ تمام تر اتنا یعنی پورا مکہ مدینہ پورا عرب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اب تحت حکمرانی میں تھا، نبوت کے اندر تھا، لوگ اب مسلمان ہو رہے تھے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ یہ عجیب مثل راہ ہے کہ ورنہ تو کوئی اتنا بڑا اگر آپ ایز اے حاکم دیکھیں تو کون کس کو پوچھتا ہے اتنی بڑی حکومت کے بعد. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سراقہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امن کا دن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بہن ہونے کا دعویٰ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے، ان کے لیے چادر بچھائی. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غنائم کے مال جو جمع ہو گیا تھا اس پر تقریباً 10 یا 12 دن تک انتظار کیا کہ بنو حوازن والے آئیں اور میرے پاس. آپ نے مال غنیمت روک کے رکھا. جب لوگ بات کرنے لگے بھئی اب تقسیم ہو جائے اور آپ علیہ الصلوۃ حوازن والے آئے نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ حوازن کا مال تقسیم کر دیا جائے. اب جب تقسیم کرنے کا وقت آ گیا، جب تقسیم ہونے کا وقت ہو گیا، یعنی تقسیم ہو گیا، تو اس وقت 9 آدمی بنو حوازن کے آئے گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہمیں آپ کی رشتہ داری کا واسطہ، آپ کی رضائی والدہ ہمارے قبیلے سے ہیں. اور وہاں پر ایک خطیب تھے زہیر بن سرد، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان اسیروں میں یعنی ان قید ہونے والیوں میں آپ کی پھوپھی اور خالائیں اور گود کھلانے والیاں ہیں، اگر کسی بادشاہ یا امیر سے ہماری تعلقات ہوتے تو وہ سب کچھ مہربانی فرماتے، اور آپ کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے، ہم پر جو آج مصیبت آئی ہے آپ پر مخفی نہیں، آپ ہم پر احسان کیجیے. اور پورا قصیدہ پڑھا عربی میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندو، میں تو تمہارا انتظار کرتا رہا، میں تو تمہارے بارے میں انتظار کرتا رہا کہ تم آ جاؤ میرے پاس اور میں تمہیں سارا کا سارا واپس لوٹا دوں، لیکن تم لوگ نہ آئے. اب مال غنیمت تقسیم ہو چکا، اب اور غلام بڑھ چکے، قیدی بڑھ چکے، اب 2 میں سے ایک کام کر لو، یا تو مال لے لو یا اپنے رشتہ دار لے لو. تو فرمایا یا رسول اللہ ہم کو اپنے مال، ہمیں اپنے رشتہ دار ہمیں دے دیجئے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اب
کیا عظیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ حوازن والوں نے خود حملہ کرنے کی تیاری کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ خود حملہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور اس کے بعد تیر برسائے، سخت وہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑا مال غنیمت آ گیا، مدینہ منورہ طائف میں جا کر قید ہو گئے، قلعے میں بند ہو گئے، یہ سب کیا، لیکن اس کے باوجود بھی نبوت، یہ نبوت ہی ہے، کوئی یہ بادشاہت یا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انتظار کیا کہ یہ آ جائیں، اصل مقصد تو دین میں لے کے آنا ہے کہ دین میں آ جائیں یہ کسی طرح، اور وہ اس کے بعد آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو جہاں تک آل رسول کا تعلق ہے، جہاں تک بنو ہاشم اور بنو مطلب کا تعلق ہے، جو کچھ ہم نے لیا ہے وہ سارا کا سارا تمہیں ہم واپس کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تم ظہر کے وقت نماز میں آنا، پھر میں تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ اب وہ نماز کے لیے آئے تو ان کے خطباؤں نے بڑی بلیغ تقریریں کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور کہا کہ یار اے اللہ کے رسول ہم پر رحم کیجئے، آپ ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہم پر رحم کیجئے، ہمارے مال، انہوں نے وہی اپنی بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ نماز پہ تو سب جمع ہوتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو تمہارے حوازن والے بھائی جو ہیں وہ تمہارے پاس آئے ہیں، تو تمہارے بھائی ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے مکہ کے آس پاس کے لوگ ہیں، اور ان میں میرا خاندان بھی ہے، تو میں نے تو اپنا اور اپنے خاندان کا حصہ ان کو دے دیا، یعنی میں نے ان کے قیدی بھی دے دیے ہیں، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اور بھی مسلمان اس کے سب کے قیدی واپس کر دے، اور جو خوشی سے واپس کر دے اس کے لیے بہتر ہے، اور جو نہ کرے وہ مجھ سے معاوضہ لے لے، میں معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ قیدی بنانے کے بعد قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم چھوڑ دو تو بہتر ہے، لیکن اگر تم نہ ہو تو میں تمہیں ان کی معاوضہ دینے کو تیار ہوں۔ سب نے کہا ہم تیار ہیں، اور تقریباً 6000 قیدی رہا ہو گئے، اور اس کے بعد میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لباس دیے، وہ ان کو کہاں جانا تھا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں پر مال کی تقسیم بہت زیادہ کی، قریش مکہ کے اوپر ابو سفیان بن حرب کو بہت مال دیا، حکیم بن حزم کو بہت مال دیا، اور دوسروں کو بہت مال دیا، اور اس وجہ سے دیا کہ ان کے دل میں اسلام کی قدر پیدا ہو جائے، یہ نبوت کا ایک دکھانے کے لیے کہ تم نے ساری زندگی مسلمانوں کی مخالفت کی، میری مخالفت کی، لیکن آج میں نبی ہوں، حاکم بن کے آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دی، لیکن میں تمہیں نواز رہا ہوں، یہ نبوت کی نشانی۔ اور ابو سفیان بن حرب جو تھے اسی وجہ سے نبوت کی، اسی بات کی وجہ سے مسلمان ہوں، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ نبوت ہی کی بات ہے، کہ یہ نبیوں کی بات ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ انصار کچھ صحابہ سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا مال جو ہے وہ تقسیم کروا دیا مکے والوں کے اندر، قریش کے اندر، تو انصار کے کچھ لوگوں میں چہمگوریاں ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو تلواریں ابھی تک خون میں رنگی ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تمام انصار کو بلا لو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا کہ ایک جگہ پر ایک خیمہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سارے انصار کو جمع کر لو، انصار کے علاوہ کوئی نہ۔ جب انصاری سارے جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور ہے انصار کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارے انصار ہیں، صرف ایک انصاری جو ہے وہ ہماری خالہ کا بیٹا ہے، یعنی ایک شخص وہ ہے جس سے ہمارا خالہ کی رشتہ داری، یعنی اس کی ماں انصاری ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا ماں کے رشتہ دار بھی قبیلے میں سے ہی ہوتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انصار سے مخاطب ہو کر کچھ الفاظ کہے، اور انصار سے پوچھا یا رسول، انصار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ انصار میں نے تمہارے بارے میں مجھے کچھ خبر ملی ہے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
سے انصاری صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جہاں تک ہم بڑے سرداروں کی بات ہے تو ہم آپ کو جانتے ہیں اور آپ ہمیں جانتے ہیں، ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نوجوان صحابہ انصار کے موجود ہیں، کچھ جوان ہیں، ان کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں نے انصار کے بارے میں کچھ بات سنی ہے، تو اللہ کے رسول حضرت سعد رضی اللہ فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ، میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہی تو ہوں، یعنی میں بھی اپنی قوم سے ہوں، اگر میری قوم کے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں تو میں بھی اس قوم کا ایک فرد ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ الفاظ کہے، میں اس الفاظ کو کوشش کروں گا کہ ایز اس کہہ دوں، اس کو بتا دوں، کیونکہ مطلب وہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں، اور وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر انصار کے ساتھ کی ہے، جو بیان بات کی ہے، وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اردو میں اس کی اتنی خوبصورتی ہے، تو پھر عرب کے اندر جو بات کی گئی ہوگی وہ کیا ہوگی، اور پھر نبی کے اپنے کلمات ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انصار گروہ، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے واسطے سے ہدایت دی، اور آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل ملا دیے میرے ذریعے سے، تم فقیر اور کنگال تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالا مال کیا۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو فرماتے ہیں وہ بالکل درست فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے رسول کا بڑا احسان ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا تم میری جب بات تقریر کا یہ جواب دے سکتے ہو۔ اب جو اوپر بات کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم آپس میں دشمن تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار کے دو قبیلوں کے درمیان مستقل جنگ چلتی رہتی، اور مدینہ جو ہے وہ کھجوروں کی جگہ تھی، یہاں پر تو کوئی آتا بھی نہیں تھا، تو بنیادی طور پر مدینہ ایک غریب علاقہ تھا، مدینہ منورہ جس کا یثرب جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انصاریوں سے ذکر کیا، اور یہ انصاریوں سے اس وجہ سے ذکر کیا، یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کے ساتھ تعلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرا جینا میرا مرنا انصار کے ساتھ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جگہ آپ علیہ السلام فرمایا جس نے انصار کو دکھ پہنچایا، انصار کو دکھ پہنچایا، اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہو رہی ہے یہ اپنوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہہ لی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انصار تم میری تقریر کا یہ بھی تو جواب دے سکتے ہو کہ اے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے تو آپ کو جھٹلایا تھا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی، جب آپ بے یارو مددگار تھے اس وقت ہم نے آپ کی مدد کی تھی، جب آپ کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، جب آپ مفلس تھے تو آپ کی غمخواری ہم نے کی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے گروہ انصار، کیا تمہارے دل میں اس بات سے رنجیدہ ہوئے ہیں کہ میں نے اس دنیا 2 دن میں جس کی حقیقت سیراب سے زیادہ نہیں، کچھ متاع قلیل اور درہم کچھ لوگوں کو تعلیف اور قلوب کے لیے دیے ہیں، اور تمہارے اسلام اور ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے تم کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ میں نے مکے والوں کو جن کے قلوب ابھی طور پر پوری طرح اسلام کی طرف ان کا دل راسخ نہیں ہوا تھا، اور مکے والے بہت زیادہ تکلیف میں تھے کیونکہ جنگیں لڑ لڑ کے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اس کے بعد مسلمانوں سے جنگ میں ان کے نقصان ہوئے، اس کے بعد قبیلہ ان کے اپنے لوگ قتل ہو گئے، نقصان ہوا۔ تو اس نقصان کی وجہ سے اور ان کے دلوں میں نبوت دین ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اس کے لیے ان کو کیا۔ تو یہ تو تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور بخاری کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریش کو قتل و قید کی مصیبتیں پہنچی ہیں، اس لیے میں ان کے نقصان کی تلافی کرنا چاہتا ہوں اور ان کے دلوں کو اسلام سے مانوس کرنا چاہتا ہوں کہ غزوات میں ان کے بھائی بند قتل ہوئے اور قید ہوئے، اور طرح طرح کی ذلتیں اور مصیبتیں ان کو پہنچی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تم کو محفوظ رکھا ہے۔ پس تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو مال دینا مناسب ہے، اور تم اہل ایمان ہو، اور ایمان اور ایقان کی بے مثال اور لازوال دولت سے مالا مال ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو انتہا سے زیادہ ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ کیا تم پر اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم لوگ اس پر
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے گھر جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو لے کر جاؤ. قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں رسول اللہ میری جان ہے، اگر ہجرت امر تقدیری نہ ہوتا، یعنی میری تقدیر میں ہجرت کی وجہ سے مدینہ نہ لکھا ہوتا تو میں انصار میں سے ہوتا. اگر لوگ ایک گھاٹی کو چلیں اور انصار دوسری گھاٹی کو چلیں تو میں انصاری گھاٹی کو اختیار کروں گا. اے اللہ تو انصار پر اور ان کی اولاد پر اور اولاد پر رحم فرما اور مہربانی فرما. روایت میں آتا ہے کہ انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ کی چیخیں بند گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے سے، اور اتنا روئے انصاری صحابی کہ آپ کی داڑیاں تر ہو گئی انصاری صحابہ کی. اور آپ نے انصاری رضی اللہ عنہ صحابہ نے کہا کہ ہم پر اس تقسیم سے دل و جان سے راضی ہیں یا رسول اللہ، اور اللہ کا رسول ہمارے حصے میں آیا، اس سے بڑی ہماری کوئی چیز نہیں. یہ محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھی انصار رضی اللہ عنہ، انصاریوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار کے ساتھ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 ذی قعد الحرام کو جیرانہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا ارادہ کیا. وہاں پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کر لیا تھا ان کو مکے کا ولی مقرر کیا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تعلیم کے لیے وہاں چھوڑا. اور تقریباً 2 مہینے اور 16 دن کے بعد 27 ذی قعد الحرام کو اپنے وہی محبت بھرے صحابہ کے ساتھ، وہی انصار و مہاجرین کی جماعت کے ساتھ، جس جماعت کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں اس ماڈل کی بنیاد رکھی تھی جو کہ پوری دنیا کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل بنایا تھا، واپس آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ واپس آ گئے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو چھوڑ کر، مکہ کو فتح کر کر بھی انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے مدینہ منورہ مقام پر آ گئے. اسی سال اور مختلف واقعات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذی الحجہ کے مقام پر 8 ہجری کے اندر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اور اسی سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو صدقات وصول کرنے کے لیے عمان بھیجا. اور اسی سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی ہیں کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو 15 اصحاب رسول کے ساتھ شام بھیجا اسلام کی تبلیغ کے لیے، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہاں سب صحابہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے سوائے ایک کے جو واپس مدینے آئے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی زندگی کا وہ لمحے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوہ بدر سے ایک چھوٹی سی جماعت، اور وہ جماعت سے پھر فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بنو حوازن، اور بنو حوازن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینے آئے. یہ سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر تھا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حوازن کی جو جنگ تھی وہ جنگ تھی آخری جس میں جنگ ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے غزوہ تبوک گئے ہیں، ہوئی ہے، لیکن لڑائی جس میں ہوئی ہے وہ حوازن ہی کی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے. اسی حوازن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیرانہ کے بعد جب جیرانہ سے احرام پہنا، اسی لیے جیرانہ میقات ہے، تو جیرانہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرہ کیا تھا تو باب مکہ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے فرمایا کہ متع قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا. اور کیونکہ رات کو یہ اعلان کیا گیا تھا تو کچھ خبر اور لوگوں تک نہیں پہنچی تھی، اور غزوہ تبوک میں کچھ لوگوں کو حرمت کا بعد میں پتہ چلا، اور بعد کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پتہ چلا.
تو جس کے اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجماع کیا اور فرما دیا کہ متع جو ہے وہ قیامت حرام ہو گیا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے، جو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا احاطہ تو کر بھی نہیں سکتے، اور نہ ہماری زبان کے اندر وہ طاقت ہے، نہ ہمارے قلوب اس طرح کے ہیں۔ بس یہ چھوٹی سی ایک محنت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ علیہ الصلوۃ آپ حضرات کی خلوص کے ساتھ بیٹھنے سے ایک کوشش ہے جو کہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں کہیں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے وہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آگے اگلے سیشن میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے 9 ہجری کے اندر، کیونکہ 8ویں ہجری تقریباً ختم، مطلب ہم نے کور کر لیا ہے، اور 9 ہجری کا انشاءاللہ اگلے سیشن سے انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ جس کتابوں کو سب سے زیادہ اس پورے سیشن میں لیا گیا وہ وہی 2 کتابیں ہیں، سیرت مصطفیٰ اور غزوات النبی، کیونکہ اسی میں ان کی ساری زیادہ ڈیٹیل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فاللہ خیر حافظ ورحم الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الف خیر وخیر الجزا۔